رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین و خاتم النبیین وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین وعلی کل من تبعہم بإحسان الی یوم الدین. اما بعد. برادران اسلام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو یہ پیغام دیا ہے اور کچھ ایسے اعمال بتلائے ہیں جن کا اجر و ثواب قیامت تک اسے ملتا رہتا ہے. چنانچہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا: سبع یجری للعبد بعد الموت وهو فی قبرہ. 7 اعمال ایسے ہیں جس کا اجر و ثواب مرنے کے بعد بھی جاری رہتا ہے، اس حال میں کہ وہ شخص قبر میں ہوتا ہے. تو ایک وقت مقررہ ہے جب انسان کو اس مقام پر پلٹ کر جانا ہے جہاں سے وہ آیا ہے، اور یہ مٹی سے بنایا گیا انسان مٹی کے اندر چلا جائے گا. لیکن مٹی میں جانے کے بعد بھی 7 اعمال ایسے ہیں اگر اس نے کر لیے تو اس کی نیکیاں اسے پہنچتی رہیں گی. ان نیکیوں کو اجر و ثواب اسے ملتا رہے گا، اس کے درجات بلند ہوتے رہیں گے، رب تعالیٰ کی رضا اور رحمت اسے ملتی رہے گی، اور اللہ سبحانہ و تعالی قیامت تک اس کے درجات کو بلند کرتا رہے گا. وہ 7 اعمال کون سے ہیں؟ پہلا عمل، من علم علما ونشر. جو شخص کسی کو علم سکھاتا ہے یا علم کی نشر و اشاعت کا سبب بنتا ہے. اب جب تک لوگ اس علم سے مستفید ہوتے رہتے ہیں، اس کے نام اعمال میں اس کا اجر و ثواب پہنچتا رہتا ہے. اور دوسرا عمل، او بنا مسجدہ. یا وہ شخص مسجد تعمیر کرتا ہے یا مسجد کی تعمیر میں حصہ ڈالتا ہے، تعمیر کا سبب بنتا ہے. جب تک یہ مسجد قائم ہے، اس مسجد میں عبادات ہوتی رہتی ہیں، خیر کے کام ہوتے رہتے ہیں، تب تک ان نیکیوں کا اجر و ثواب اسے پہنچتا رہتا ہے. اور تیسرا عمل، او ورث مصحفہ. ایک قرآن مجید کا مبارک نسخہ وہ وراثت میں چھوڑتا ہے. اب جب تک قرآن مجید کے اس نسخے سے لوگ نفع حاصل کرتے رہتے ہیں، قرآن مجید کو پڑھتے ہیں، اس پہ عمل کرتے رہتے ہیں، تب تک اس کے نام اعمال میں اس کا اجر و ثواب پہنچتا رہتا ہے. اور چوتھا عمل، او حفر بئرا. وہ کنواں کھودواتا ہے، یا ایک روایت میں یہ الفاظ ہیں، او اجرا نہرا. یا اس نے کوئی نہر جاری کر دی. اب جب تک لوگ اس سے پانی پیتے رہیں گے، مخلوق اس سے فائدہ حاصل کرتی رہے گی، تب تک اس کے نام اعمال میں اس کا اجر و ثواب پہنچتا رہے گا. اور پانچواں عمل، او غرس نخلا. یا وہ کھجور کا درخت لگا دیتا ہے یا کوئی بھی پھلدار درخت لگاتا ہے، جب تک وہ لوگوں کو نفع پہنچاتا رہتا ہے، اسے اس کا اجر و ثواب ملتا رہتا ہے. اور کھجور کے درخت سے اللہ سبحانہ و تعالی نے مومن کی مثال کھجور کے درخت سے دی. ایک حدیث میں ارشاد فرمایا: مثل المؤمن مثل النخلہ. مومن کی مثال کھجور کے درخت کی مثال ہے. ما اخذت منها من شيء نفعا. کھجور کے درخت سے نفع ہی نفع پہنچتا ہے، اس کے خوشوں سے، اس کے پتوں سے، اس کی لکڑی سے، اس کے پھل سے، کھجور کی گٹھلی سے، ہر حال میں اس سے نفع پہنچتا ہے. تو مومن کی مثال بھی ایسی ہے کہ مومن سے ہر حال میں نفع ہی نفع پہنچنا چاہیے. اور اسی طرح ایک حدیث میں مومن کی مثال جو ہے وہ نحل یعنی شہد کی مکھی سے دی، کہ مومن کی مثال شہد کی مکھی کی طرح ہے کہ وہ خوشبو پہ بیٹھتی ہے، پاکیزہ کھاتی ہے اور پاکیزہ یعنی شہد نکالتی ہے. تو مومن کی مثال بھی ایسے ہے کہ مومن کو اچھا سننا چاہیے اور اچھا بولنا چاہیے. تو یہ 5واں عمل ہے. اور چھٹا عمل، او بیتن لابن السبیل بناء. جس نے کسی مسافر کے لیے گھر تعمیر کر دیا، مسافر خانہ بنا دیا. اور 7واں عمل، او صدقتاً اخرجہا فی صحتہ و حیاتہ. ایسا صدقہ جو اس نے اپنی زندگی میں
اور اپنی صحت میں اللہ تعالیٰ کے راستے میں نکال دیا، اس کا ثواب بھی، اجر و ثواب بھی اس کے نام اعمال میں ملتا رہے گا حتیٰ کہ قیامت واقع ہو جائے۔ تو یہ 7 اعمال ایسے ہیں کہ جو انسان یہ اعمال کرتا رہتا ہے، مرنے کے بعد بھی قیامت تک اس کے نام اعمال میں ان کا اجر و ثواب پہنچتا رہتا ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے درجات کو بلند کرتے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو صدقہ جاریہ والے اعمال کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔